بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 29 نومبر جمعے کا دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان کے رد عمل کا خوف اس قدر ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ تحریک انصاف کا بڑا اہم پیغام بھی آیا، بڑی پریس کانفرنس بھی آئی، ہلاکتوں کا ریکارڈ منظر عام پر آ گیا۔ ہر طبقہ فکر اس وقت مذمت کر رہا ہے۔ آرمی چیف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف شدید دباؤ میں کیوں؟ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے۔ تحریک انصاف کے جو قیدی پنجاب میں ہیں ان کا تحریک انصاف کی قیادت کو خط آیا، بڑے بہترین مشورے، اور لاشوں کو چھپانے کا ایک سلسلہ، اسپتالوں کا کنٹرول خفیہ اداروں کے پاس۔ ابھی تک مطیع اللہ جان کی گرفتاری بھی 14 گھنٹے کے الٹیمیٹم پہ کس نے جاری کی؟ آئینی بینچ میں 3 کیسز بھی ہیں۔ تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن اس ویلاگ میں امید ہے کہ اس کے اندر جو آپ اس وقت مایوسی، غم اور غصہ ہے آپ کے اندر، وہ کم ہو سکے گا۔ اسے آپ نے ذرا سمجھنا ہے تھوڑا۔ تحریک انصاف کی قیادت نے ایک تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک جاری رکھیں گے، خان سے مشاورت ہوگی اور لائے عمل جو وہ اس کا اعلان ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک کیسے چلے گی اور یہ ہوا کیا؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام کو یاد رکھنا ہوگا، کوئی تحریک، انقلاب پہلے تو کوئی فائنل کال نہیں ہوتا۔ فائنل کال جو ہوتی ہے وہ آپ کی آخری سانسوں تک ہوتی ہے، آپ کی آخری امید، آپ آخری آس تک۔ پاکستان کی قوم کی اس وقت امید اور آس ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ میں بار بار کہتا ہوں، جب تک یہ آس اور امید باقی ہے، یہ فائنل کال فائنل ہی رہے گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ جب تک عمران خان میدان میں کھڑا ہے، یہ تحریک چلتی رہے گی۔ کتنے لوگ آئے، کتنے کھڑے ہیں، کتنے گئے، یہ باتیں تحریکوں میں معنی نہیں رکھتی۔ یہ نمبر گیم ہے، اس میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتے ہیں، اور خان کے ساتھ تو کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کم ہوگی، خان کا قد بڑا ہو گیا۔ پی ٹی آئی خان کا نام ہے۔ اب یہ کال کامیاب ہوئی یا نہیں، ذرا اس کو سوچیں۔ یہ کامیاب ہوئی، آپ نے شہادتیں دی، شہادتوں والے کبھی کمزور ہی نہیں ہوئے۔ دلیروں کا جب خون بہے تو سمجھ جاؤ کہ یزید کا تخت الٹنے والا ہے۔ یہ کال ہے کسی کا، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو دلیروں کو ہم نے خون بہتے دیکھ لیا، انشاءاللہ آپ یزید کے تخت کو الٹنے کا دیکھیں گے۔ خون اور شہادتوں سے کبھی کوئی تحریک کمزور نہیں ہوئی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ پوری دنیا میں یہ تاریخ موجود ہے، اگر مظلوم ثابت قدم رہے۔ ابھی تو خان کو ان معاملات کا پتہ نہیں، خان پر ظاہر سختیاں بھی کریں گے، مقدمات بھی ہوں گے، توڑنے کی کوشش بھی ہوگی۔ ابھی اس مرحلے کو خان کے سامنے پیش کیسے کیا جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ عوام خان کی دکھتی رگ ہے، اور خان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں آپ کا یہ آخری کارڈ تھا، نہیں چلا، اور عوام۔ لیکن خان جب پوچھے گا کہ ڈی چوک پہنچی عوام، وہ کہیں گے پہنچی، میری لبیک پہ قربانیاں دیں، شہادتیں دی، خون دیا، زخم کا سائے۔ اب ظالم یزید اگر طاقتور ہے، شہادتیں کر کے وہ سمجھ رہے جیت رہا ہے، تو وہ جیت تو نہیں ہے۔ اب یہ کہیں گے نہیں، آپ کے پاس اب آپشن نہیں ہے، ہماری بات مان لیں۔ اگر تو دیکھیں خان مان لیتا ہے بات، فرض کریں ایسا ہوگا نہیں، لیکن فرض کریں مان، پھر تحریک ختم۔ لیکن عمران خان کہتا ہے میں بیعت نہیں کروں گا، سر دے دوں گا، تو پھر پاکستان کی قوم کے پاس بھی آپشن نہیں بچتی۔ پھر آپ مزید شہادتوں کے لیے بھی تیار رہیں۔ اگر خان نہیں ڈرتا، مایوس نہیں ہوتا، خوفزدہ نہیں ہوتا، اور قوم بھی نہیں ہو رہی۔ شہداء کے جنازوں کے درمیان، شہیدوں کے درمیان حق انقلاب کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ دکھ اور مظالم پر افسردہ ضرور ہیں۔ میں تو ویسے دیکھیں پختون قوم کو سب سے پہلے خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے خان کے احسانات کا بدلہ چکایا ہے، اور میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلی کال نکلے، یہ دگنی تعداد میں نکلیں گے، نہ نکلے میرا نام بدل دیں۔ ان کا سب سے بڑا کردار ہے۔ حالانکہ دیکھیں ہوا سب کچھ پنجاب میں، مینڈیٹ وہاں چوری ہوا، نشستیں پنجاب کی گئیں، وہاں انہوں نے چوری کی، بربریت پنجاب میں ہوئی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا، عزتیں لوٹیں، یہ سب کچھ پنجاب میں ہوتا رہا۔ خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوا۔ خان کو گرفتار تک پنجاب سے کیا گیا، بلکہ اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں واقع، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ لیکن قربانیاں خیبر پختونخوا، اور کتنی بڑی قربانی کہ بندوق کلچر ان کے جسم کا حصہ ہے، خان نے کہا نہیں چھیڑنی، انہوں نے رکھنا مشکل ہے، اٹھانا آسان ہے ان کے لیے۔ یہ جتنے زرداری، شریف اور مشرف کے دور میں ڈرون حملے ہوتے رہے، گاجروں مولیوں کی طرح پختونوں کو کاٹتے رہے، یہ عمران خان تھا جس نے وہاں اکیلے بیٹھ کے دھرنا دیا تھا۔ یہ پختون قوم کبھی نہیں بھولتی۔ یہ ان احسانات کا خان کے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں دیوانے ہیں؟ خان نے ان کی وکالت کی، یہ خان کے ساتھ ہے۔ اب خان نے کہا تھا ایک انسان ہے، ایک پٹھان ہے، وہ جانتا تھا یہ کون لوگ ہیں، کتنی سخت قوم ہے یہ کبھی کسی کی حکمرانی نہیں مانتے۔ آج عمران خان کال دے، یقین کریں میں دعویٰ کرتا ہوں دگنی تعداد میں لوگ نہ نکلے، آپ میرا نام چاہے علی امین کو، چاہے ان کے والد صاحب بھی ہوں، ان کی ڈائریکٹ ڈالنگ خان سے ہے۔ جتنے مرضی اختلافات ہوں پارٹی میں، سر پھاڑیں، کپڑے پھاڑیں، جو مرضی کریں، یہ رشتہ عوام کا اور عمران خان کا عاشق معشوق کا رشتہ ہے۔ خدا کی قسم وہ شہید ہوتے نوجوان کبھی نہیں بھولیں گے، وہ جو اپنے خون سے 804 لکھ رہے تھے۔ انہیں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بیرسٹر گور ہے، علی امین ہے، حماد اظہر ہے، فلاں ہے، ڈمکاں ہیں۔ ان لوگوں کو تو شاید ان کے نام بھی نہ پتہ ہو۔ انہیں صرف اور صرف نظر اپنے محبوب، اپنے لیڈر، اپنے رہنما، جو میں نے محبت دیکھی، میں نے خدا کی قسم اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسی محبت نہیں دیکھی۔ اور یہ بہت سارے رہنما، یہ جتنے لوگ ہیں جن کو آپ کھمبا کہتے ہیں، کوئی بڑا کھمبا، کوئی چھوٹا کھمبا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ووٹ بھی خان کے نام پہ لے کر آئے ہوں، یہ تو خود کے مانتے ہیں سب۔ اب کوئی کہے میں قافلہ اتنا بڑا لایا، میں اتنا چھوٹا لایا، میں آیا نہیں آیا، یہ اس چیز کو بھول جائیں۔ کال کس نے دی؟ خان نے دی۔ جواب کس نے دیا؟ عوام نے دیا۔ بس
اتنی سی بات ہے. کوئی غداری کرے کوئی وفاداری کرے, اب اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ اپنا ظرف دکھا رہے ہیں, اپنی سیاست تباہ کر رہے ہیں, اپنی وفا دکھا رہے ہیں. خان کے ساتھ عوام کی وفا قائم و دائم ہے, یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. یہ اچھا جس کو لیڈر مان لینا عوام, جس کے ساتھ عشق لڑائی, اس سے پیچھے نہیں ہٹتی. میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. یہ ہر جماعت میں عوام نے جب لیڈر کے ساتھ وفا کی, جب لیڈر بغیرت نکلا یا جس نے ڈیل کی جیسے نواز شریف نے کی, پھر عوام کھڑی نہیں ہوتی. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کے اوراق, بکھری ہوئی لاشوں راکھ میں ڈوبے اوراق پلٹے ہیں, ان کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, کیونکہ ہم نے تو مطالعہ پاکستان ہی پڑھا سارا, اسی کو سچ مانتے رہے. 47 میں قائم ہوئے ہم, نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, نہ اسلام نہ جمہوریت نہ پاکستان. ایوب خان سے شروع ہوا تھا. لیڈر کون تھا اس کے سامنے؟ مجیب الرحمان, شیخ مجیب, حسین شہید سہروردی. مینڈیٹ چھینا مشرقی پاکستان کا, حکارت کا سلوک کیا, آپریشن کیے, جماعت پہ پابندیاں لگائیں, شیخ مجیب کو غدار قرار دیا, آپریشن سرچ لائٹ کیا, 5 لاکھ بنگالی شہید کر دیے, خواتین کی عزتیں لوٹی. کیا عوام نے شیخ مجیب کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. وہ صرف مشرقی پاکستان کا لیڈر تھا. ذوالفقار علی بھٹو آیا 77 میں, 88 تک 11 سال ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, پارٹی کی تباہی بربادی پھیر دی, بھٹو کو پھانسی دی, جلسے جلوس سرگرمیاں سب کچھ بند کر دیا, کوڑے مارے, تشدد کیا, لوگوں کو شہید بھی کیا. لوگوں نے بھٹو کو چھوڑا, آج تھوڑے سے ہی رہ گئے لیکن چھوڑ نہیں رہے. بھٹو سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں. پارٹی کے رہنماؤں نے ضرور بیچا لیکن عوام نے نہیں چھوڑا. آگے آ جائے ایم کو دیکھ لیں. 92 میں فوجی آپریشن ہوا, کلین اپ, اس میں 25,000 کارکن شہید کی, آنکھوں میں ڈرلیں مارتے رہے, ان کے آرے پہ کاٹتے رہے, چار دیواری کا تقدس پامال کرتے رہے. الطاف حسین کو جبری جلا وطن کر دیا, غدار ڈکلیئر کیا, دہشت گرد ڈکلیئر کیا, جناب پور کے نقشے تک نکال دیے, ملک توڑنے. کیا اس کی جماعت میں غداروں کی جماعت جو بنائی ہو ابھی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آج بھی الطاف حسین آئے تو اگر پی ٹی آئی اس کے سامنے نہ ہو تو کراچی سارے کا سارا اس کا ہے. بلوچستان کو دیکھ لیں, 48 میں آپریشن, 58 میں آپریشن, 77 میں آپریشن, پھر 2006 میں آپریشن, 2024 ہو گیا. لیڈر تھا ایک نواب اکبر بگٹی. بلوچ تنظیمیں غدار بھی ڈکلیئر ہوئی, دہشت گرد بھی ڈکلیئر ہوئی. اپنے لیڈر کو چھوڑنے کے لیے ہیلی کاپٹر سے پھینکتے بھی رہے نیچے. انہوں نے اپنا لیڈر چھوڑا نہیں چھوڑا. مسلم لیگ نون نواز شریف ایک واحد شخص جس کی حکومت مشرف نے گرائی. اگر یہ ڈیل کر کے جان بچا کے, مال بچا کے, آل بچا کے نہ بھاگتا, کیونکہ یہ فنکار تھا, کلاکار تھا, وارداتیہ تھا, اس کو پتہ ہے ڈیل کیسے کرنی. آج بھی اسی لیے قابض ہے پاکستان میں. اسے عوام نے چھوڑ دیا کیونکہ بزدلوں کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوتی, بھگوڑوں کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوتی. اب آ جاتا ہے قوم کا مرشد. 2022 میں ڈائری اٹھا کے نکلا. دیکھیں قوم خود نکلی, رجیم چینج آپریشن اس کے خلاف ہوا, وزارت عظمیٰ اس کی چھینی, پارٹی اس کی توڑی, انتخابات اس کے ہوئے چوری, ڈاکہ مارا انہوں نے, جیل میں بیوی بہنیں بھانجے ورکر شہید, ظلم و ستم کے پہاڑ. عوام نے اس کو چھوڑا. ہر احتجاج میں ڈبل ہو جاتے ہیں. اقتدار میں قابض لوگوں کو چھوڑ کے, سہولت کاروں کو چھوڑ کے پورے پاکستان میں خان کا کوئی مخالف نہیں ہے. ظلم و بربریت کر لیں جتنی مرضی. انہوں نے 3 وزیر اعظم شہید کیے, لیاقت علی خان, بےنظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو. ہر آنے والے صدر اور وزیر اعظم سے زبردستی استعفے لیے, چاہے وہ اسکندر مرزا تھا, غلام محمد تھا, اسحاق خان تھا, فاروق لغاری تھا, محمد بوگرا تھا, حسین شہید سہروردی تھا. انہوں نے ہر ایک سے استعفے لیے. وہ ہندوستانی وزیر اعظم نے مذاق کیا تھا, اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنے تم نے وزیر اعظم بدل دیے. زبردستی کا کیا نتیجہ نکلا؟ معصوم بنگالی ایک مکھی نہیں مارتے تھے, ان سے مکتی بانی بنوا دی. سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں پر ظلم کیا ایم کے, وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے. بلوچستان کا نوجوان ساری دنیا کو ظلم و ستم بتاتا رہا, کوئی نہیں سنتا تھا, مجبور ہو کے دہشت گردی کی طرف چلا گیا. پیپلز پارٹی بھی بھٹو کی پھانسی کے بعد اس کے بیٹوں نے الذوالفقار تنظیم بنائی, جہاز تک اغوا کیے, وہ مجبور ہو گئے. سیاسی لوگوں کو انہوں نے اغوا کریں, دہشت گرد بنائیں, غدار بنائیں, مارنا شروع کریں, ظلم و ستم کریں, تو پھر وہ بلوچ ہو, ایم کے ایم ہو, بنگالی ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ مجبور ہو کے پھر اس طرف چلا جاتا ہے. یہاں بچوں میں آج غم و غصہ اور نفرت نظر آ رہی. میں پہلے بھی کہا ہے, پختون بندوق اٹھانا آسان ہے, رکھنا مشکل ہے. وہ انہوں نے رکھ دی نیچے. خان نے امن سکھا دیا. آج یہ جو لوگ انہیں منہ پر یزید کہہ رہے ہیں, 12 ان کے ابھی وہ مارے گئے, سوشل میڈیا پر جشن منایا جا رہا ہے. مہرنگ بلوچ نے ایک ٹویٹ کی کہ بلوچستان سے باہر لوگوں کو اب سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب ہم بولتے تو بیرونی ایجنٹ کہتے تھے, ہم سب تو معافیاں مانگتے ہیں ان سے, دونوں ہاتھ جوڑ کے. دن دہاڑے کیمرے پر کہہ رہی تھی ہمارے لاشیں ہمیں واپس نہیں کرتے. آج دیکھ لیں آپ کے سامنے. ادھر تو میڈیا اور انٹرنیٹ نہیں ہے. بلوچستان میں تو پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. یہ تو جب ملتان نشتر اسپتال کی چھت پر لاشیں ابلتی ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے ہوا کیا. پختون غم میں ہے, غصے میں ہے, لاوا پک رہا ہے. مشاہد خٹک کی میں باتیں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے اگلے احتجاج میں ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. اس سوچ اور نظریے سے خوف آتا ہے کہ یہ عراق اور شام نہ بن جائے, خدا نخواستہ. وطن سے محبت ہے ہم سب کو. اب ان کی دیکھیں مذمت کرنی چاہیے, ان کو چاہیے حکومت کو. ابھی یہ لوگ سمجھنے پر تیار نہیں ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مظاہرین پر تشدد ہوا, قتل ان کے ہوئے, گاڑیاں ان کی ٹوٹیں, ظلم ستم ان پہ ہوا, الٹا انہی پہ پرچے, انہی کو جیلوں میں, انہی کے اوپر مزید ظلم. ہاتھ توڑ دیں گے, دہشت گرد جماعت ہے, فسادی ہیں. یہ شہباز شریف بکواس کہہ رہا تھا, بول رہا تھا.
اب دیکھیں 2024 میں دن دہاڑے آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، سب کچھ، لیکن یہاں میڈیا بھی موجود، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود، ساری کی ساری ویڈیوز بھی موجود، لیکن آپ کے سامنے یہ شہباز شریف کی باتیں سنیں ذرا آپ۔ اب یہ لوگ جو غم و غصے میں ہیں، اس کا رخ کس طرف جائے گا؟ یہ جو میں نے آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کی پوری تاریخ بتائی، عراق اور شام کا ذکر کیا ہے، یہ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کیا حکمت عملی بنائے کہ بچے اس طرف نہ جائیں، نوجوان یہ نہ سوچیں؟ ایک تو انہیں تحریک چلانی پڑے گی، لائے عمل عمران خان دیں گے۔ دوسرا جو 12 شہادتیں انہوں نے کنفرم کی ہیں، جن کے کوائف آ چکے ہیں، میڈیا میں انہوں نے جاری کر دی اپنے آفیشیل، اب چیلنج ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ بھول جائیں کون احتجاج میں آیا، کون نہیں آیا، کس نے خراب کیا، کس نے غداری کی، ڈی چوک تھا یا سنگجانی تھا، فوکس اس پہ رکھے گولی کیوں چلائی، لڑنا آپس میں بند کریں۔ طاقتور لوگوں کا احتساب آپ نے کرنا ہے، آپ حالت جنگ میں ہیں، غداروں نے جو کرنا تھا، منافقوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوچھیں گولی کیوں چلائی بار بار، کیونکہ ابھی یہ بڑی واردات اور بھی یہ کریں گے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ انگلیاں اٹھائیں گے ایک دوسرے کی طرف، نفاق پیدا کریں گے، لڑائی جھگڑا پیدا کریں گے۔ اس ساری مشق میں عوام کو صرف مقصد یہ ہے خان کے چاہنے والوں کو بددل کریں، مایوس کریں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، فائنل کال تھی، پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ تحریک انصاف کی قیادت کو خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو میں بار بار یاد کراتا ہوں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، اقوام متحدہ میں جائیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل میں جائیں، تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو انگیج کریں۔ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کے پارلیمنٹ میں جس وقت ای میل کر رہے ہیں، اس وقت یہ سارے ثبوت ان کو دکھائیں اور مکمل طور پر ڈاٹا بیس بنائیں، ویریفائڈ ڈاٹا بیس ہو، اس میں انٹرنیشنل نیوز کو انگیج کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں انگریزی میں ہو یا سب ٹائٹل لگائیں۔ اس وقت جو قیادت بیرون ملک میں ان کی بیٹھی ہوئی ہے، جس میں شہباز گل ہیں، قاسم سوری ہیں، زلفی بخاری ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ بڑی پریس کانفرنس کریں۔ ابھی ڈاکٹر وکاس نے 61 نکات پر شہادتیں اکٹھی کی ہیں، اس طرح کے والنٹیئرز کو بلا کے مکمل ڈاٹا بیس میڈیا کے سامنے رکھیں۔ مشکل ہے بڑا، 12 ابھی کنفرم ہے، بہت سارے میڈیا انٹرنیشنل، اپنا نہیں، بدبودار میڈیا، گن والا میڈیا وہ نہیں، پاکستان کی عوام کو ان کا ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی کرنا ہو، ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کا استعمال بند کریں فوراً۔ ان کو پتہ تو چلے کے پی کی حکومت کو فل کھڑا ہونا ہوگا اپنے شہداء کے ساتھ، اور علی مین کے وزیر اعلیٰ کے طور پر طرز عمل کو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کو یہ دیکھے وزیر اعلیٰ کے طور پر یہ سیکیورٹی کے معاملات پر، دہشت گردی کے معاملات پر، یہ جو کمیٹیوں میں بلایا جاتا ہے ایپیکس وغیرہ، یہ آپریشن کے معاملات ہوں، جو بھی ان فل فور ان معاملات سے اسے فل فور پیچھے ہٹنا ہوگا، احتجاج کرے۔ یہ جو پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے سارا معاملہ، ان کو یہ صوبائی حکومت ان سے واپس لے، اپنا پولیس پہ بھی کنٹرول اپنا لائے، وہ کون سے لوگ تھے شامل تھے ان سب کا احتساب کریں۔ ابھی تحریک انصاف کی قیادت نے، لاہور کی قیادت نے بڑا زبردست ان کو پیغام پنجاب میں بھیجا، شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے کہا تحریک معطل کر کے ملک گیر سوگ کا اعلان کریں، گلی محلوں وارڈوں میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں، شہداء کے گھروں میں جائیں، قبروں پر حاضری دیں، پھر ثبوت کے ساتھ قتل عام کی تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھیں، پھر شہداء کی فیملیز کے لیے فنڈز بنائیں۔ یہ بڑی زبردست تجاویز ہیں، ان پر عمل کریں ضرور، اپنی طاقت جمع کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ کا مقابلہ جو وہ انسانوں سے نہیں ہے۔ دیکھیں انسانوں سے جب آپ کا مقابلہ ہو، پھر آپ سیاست کرتے ہیں، کسی کی حمایت ہے، کسی کی مخالفت ہے، اختلاف ہے، بحث ہے، مناظرہ ہے، ڈیبیٹ ہے، لیکن جب آپ کی انسانوں سے نہیں کسائیوں سے بات ہو، جو بے شرم گوشت کے کاروبار سے پیدا ہوں یا چمڑے کی کمائی کھاتے ہوں یا ملک پر قبضہ کر کے ناجائز اولادیں ان کی فارم 47 پر بیٹھ جائیں، تو پھر ان کا مقابلہ آپ دلیل سے نہیں کر سکتے۔ یہ لاشوں کے اوپر ٹھٹھے کرتے، مذاق کرتے، چھیڑنے، یزیدی عمل، یہ مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے، واقعہ کربلا کے بعد بھی یہ لوگ کرتے رہے اس طرح، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ شیخ حسینہ کے ساتھ موجودہ دور میں جو لوگ تھے وہ بھی دیکھ لیں ان کا انجام۔ شیخ حسینہ کے ساتھ بھی ایسے ہی لوگ موجود تھے، سارے کے سارے، وہ پھر بعد میں سارے وزیر، صحافی، دوسرے تیسرے چوکوں چراہوں پر ہی نظر آئے، اس میں پھر کوئی تمیز نہیں کی گئی۔ ابھی ان کی آنکھوں پہ حرام کی پٹی ہے، ورنہ ویڈیوز انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں، بھرا ہوا ہے سارا میڈیا، دیکھ لیں، ان سے بحث کرنی چھوڑ دیں۔ 11,000 لوگ آپ کے حراست میں ہیں، ان کی رہائی کی کوشش کریں، زخمیوں کا علاج کریں، جسے نمبر اکٹھے کرنے کا شوق ہے کتنے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں، جیسے متی اللہ نے کیا، زخمی اپنا نام نہیں لکھواتے، گھروں پر حملے کریں گے، اور یہ وہاں پر پمز اسپتال کے باہر جو خفیہ اداروں نے کنٹرول رکھا ہوا، ان سے پوچھیں کہ بھئی اسپتال کو قلعہ کیوں بنا دیا؟ یہ مردہ خانوں پہ کبھی اس طرح آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے فوجی کھڑے ہو، سپاہی کھڑے ہوں، ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کو بولنے کی اجازت نہ ہو، انٹرنیشنل میڈیا کا اسی دن دورہ کروا دیتے، BBC کو اندر نہیں جانے دیا۔ یہ اس لیے صاف کر کے سارا معاملہ، احتجاج سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ بیانات، دھمکیاں، وہ ایک ٹاؤٹ صحافی تو نہیں کہنا چاہیے، گالی منیف فاروق، وہ کیا کہہ رہا تھا ابھی 25% ہوا ہے، جو ہوا ہے 75% رہتا ہے، مار دو ایٹم بم 75% کا، وہ بھی کر لو۔ اچھا دیکھیں، لاش 1 ہے، 10 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، اور گولی چلانے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ طلال چودھری کہہ رہا تھا کہ ٹرین کے سامنے آپ نماز پڑھیں تو کیا ٹرین روک دیں؟ اسے بتائیں امریکہ میں سیاہ فام امریکوں کے احتجاج میں
پوری ریاست کھڑی تھی, مسلمان نماز پڑھ لیتے. امریکہ نے تو نہیں کہا ٹینک چڑھا دیں ان کے اوپر. اسے بھی چھوڑیں, ہندوستان میں شام باغ میں خواتین نے احتجاج کیا, نماز بھی پڑھتی نہیں, قرآن بھی پڑھتی نہیں, ہندوستانی پولیس کھڑی رہی, کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا, بلکہ وہ کلیئر کرتے رہے. یہاں وہ کنٹینر پہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا, حکم ہے سامنے سے نہ گزرو نماز کے سامنے. انہوں نے اٹھا کے بازو ٹانگیں توڑ دی اس کی. بھائی وہ جگہ نہیں تھی پڑھنے کی. وہ کنٹینر آپ کے باپ کا, آپ نے خود چوری کر کے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے, مالک کے منع کرے, آپ کون ہیں؟ بڈی چوک میں کون سے ایسے بم بن رہے ہیں کہ عوام کٹھی ہو تو سلامتی کا خطرہ ہے؟ مریم, فضل الرحمان, بلاول, تحریک انصاف ماضی میں یہاں احتجاج نہیں کر سکے, کرتے رہے سارے. یہ کوئی پاک اور پوتر جگہ تھی, یہاں احتجاج نہیں ہو سکتا تھا؟ پہلے کہتے ہیں جی کور کمانڈر گھر کے باہر احتجاج کیوں کیا, یہ پھر انسٹالیشن کے سامنے کیوں کیا, اب کہتے ہیں ڈی چوک میں کیوں کیا, کل کہیں گے ادھر کیوں, جدھر مرضی آپ کریں. دیکھیں آپ یہ تو 1.5-2 لاکھ بندے تھے, یہاں 5 لاکھ بھی ہوتے پھر بھی انہوں نے یہی کرنا تھا. اس لیے ان چیزوں کو بھول کے اپنا فوکس اکٹھا کریں, مایوسی سے نکلیں اور انشاءاللہ ہمت پکڑیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.